شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے اندر کی تبدیلی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، جب میں آپ سے ڈیرے کا یا بابا کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اگر اس کی بجائے یہ کہتا کہ ہم ایک روز انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن کے لان میں بیٹھے تھے اور ہمارے ڈائریکٹر مسٹر پشکنی ہم کو ریلیٹڈنیس ٹو ہیومن ریس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے تو آپ کو غالباً سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ الفاظ کی بھی اپنی دنیا ہے۔ پہلے واضح طور پر الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے گل کے معنی ہے پھول، یا آہن کے معنی ہے لوہا، یا بالے جبریل کے معنی ہے جبریل کے پر، لیکن الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی اپنی ایک شخصیت بھی ہے، ان کا ایک قامت بھی ہوتا ہے، ان کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، ان کی تلخی بھی ہوتی ہے اور ان میں شفقت بھی ہوتی ہے، اور ان کی ساری شخصیت اور ساری ترتیب جو ہوتی ہے وہ اپنے طور پر پڑھنے والے اور سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اس لیے ڈیرے کا لفظ اپنے تمام کونوٹیشن کے باوجود ہماری گرفت میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم وہاں سے گزرے نہیں، وہ کبھی ہمارا مصرف نہیں رہا۔ تو ایک دن ہم وہاں بیٹھے تھے اور اپنے انداز میں پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کچھ تجاویز پیش کر رہے تھے، کچھ پروگرام بنا رہے تھے۔ وہاں پر مولوی موسیٰ جو بڑے دانشور، اور اللہ نے ان کو ایسا ذہن دے رکھا تھا کہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے تھے، بہت جلد پیش کر دیتے تھے اپنی رائے کو۔ کونے میں ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب بادام روغن نکال رہے تھے، تو وہاں جو رائے پیش کی جا رہی تھی، ان میں ہم نے بڑے پروگرام بنائے، جیسے ہم سب جب بھی مل بیٹھتے ہیں پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے تو بہتر ہوگا، اگر یہ کیا جائے وغیرہ۔ تو بابا جی یہ باتیں سنتے رہے تو انہوں نے کہا، انسان کو راستے پر لانے کی صرف دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو خرابی ہو، جو خطا ہو، جہاں جہاں پر کوئی خامی ہو، جہاں پر کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہو، اس کو دور کیا جائے۔ سیاستدان اور حکمران اور جہاں باز یہ سارے اس طرح سے علاج کرواتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خرابی ہو اسے دور کرنے کے لیے وہاں پہنچا جائے، اس کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار، بابا جی نے کہا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ وہاں پر جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کے اندر کو تبدیل کرتے ہیں۔ جب ان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنی اس خطا کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی خامیوں کو دور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیں اور ان کی کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ابد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے ہاں بڑی خرابی ہے، اسے دور کیا جائے تو اندر کا درست کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اور وہاں پر بھی یہی تعلیم ملتی تھی کہ باہر سے تم جیسے کیسے بھی ہو، اندر سے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک سے نہیں چلے گی۔ ہمارا جب بھی ریسٹرکچرنگ کو دل کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں کہ اس کا رنگ بدل دیا جائے، جب تک کہ اوپر اچھا اور نیا رنگ نہیں ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز لے لیں، ہمارے بھی گھروں میں اکثر جب خواتین اصلاح کریں سب سے پہلے کہا جاتا ہے ڈرائنگ روم بدل دیں، کرسیاں ادھر رکھ دیں، میز ادھر چلا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر آدمی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی رائے دی، انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سارا رنگ اتروا کر کار کے اوپر ایک نیا رنگ کروایا جائے اور تب سٹارٹ کی جائے۔ یہ ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہے جن کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، لیکن سب کچھ کروانے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں چلی۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم اپنے اوپر سٹیل گرے رنگ کروا کے گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر کے آتی ہے کہ بڑی راستی سے، نیک نیتی سے، کہ جناب ہم آئیں گے تو تمہاری کایا پلٹ دیں گے۔ اچھا وہ آتے ہیں تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اتنا صبر ان میں ہوتا نہیں کہ وہ انبیاء کا راستہ اختیار کر سکیں اور لوگوں کو تبدیل کر سکیں۔ کہتے ہیں چلیے ہم یہ کر دیں گے، یہاں سڑک بنا دیں گے، پل تعمیر کر دیں گے، یہ کوچے آپ کے ٹھیک کر دیں گے، صفائیاں کر دیں گے، لگے رہتے ہیں بیچارے، لیکن ہو نہیں پاتا، کیونکہ وہ گروہ انسانی جو اس کجی کے مقام پر رہتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لیں، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کجی کب کیسے کیوں واقعہ ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول کی ساری خرابی ہے، میری کوئی خرابی نہیں، اپنی خرابی پر کوئی غور نہیں کرتا، اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے،
وہ ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے یہ کریں وہ کریں۔ اگر بیٹھ کر آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جانے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اگر سیلف کے اوپر کی کنڈی اس مچھلی کو پھنسا لے تو پتہ چلے گا اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں موجود ہیں، اور میں اگر دور کر دوں گا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ آدمی کو یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں اور ارد گرد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت اچھا کلاک تھا میرے ابا جی کے زمانے کا، لیکن اب وہ خراب ہو گیا اور وہ میرے باپ کی ایک نشانی بھی تھی، اس لیے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اس کو کس طرح سے ٹھیک کروں۔ میں اس کو گھڑی ساز کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا اشفاق صاحب یہ بہت پیچیدہ کلاک ہے اور یہ پرانے زمانے کا ہے، اس کی مشینری جو ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، مجھے افسوس ہے، آپ اسے ایک تاریخی چیز سمجھیں اور عجائب گھر کا ایک حصہ بنا رہے ہیں، یہ چلے گا نہیں۔ میں بہت جب مایوس ہوا اور اس نے میرا اداس چہرہ تو دیکھا، آپ اسے چھوڑ جائیں، میں اسے دیکھوں گا، شاید اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ خود ہی مجھے بتا دے اپنی طرف سے، ورنہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، نہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے، میں اسے چھوڑ آیا۔ دوسرے دن میں شام کو گیا تو اس کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کھٹا کھٹ چل رہا تھا، اتنی خوشی مجھے ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اب تو نہیں رکے گا؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے پیچیدہ ہے۔ ہاں جی پیچیدہ بدستور ہے۔ تو میں نے کہا بڑی مہربانی بتائیے اس کی کیا اجرت ہے، کتنے پیسے ہوئے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا پیچیدہ کلاک آپ نے ٹھیک کر کیا، اس کی کوئی اجرت نہیں لیں گے؟ کہنے لگے دیکھیے میں نے اس میں کچھ کیا ہی نہیں، میں نے کھول کر دیکھا تو اس کی گراریوں میں پھوس کھڈر جھاڑو دینے سے جو اڑتا ہے 25 سالوں کا وہ گرد و غبار وہ سارے پھنسے ہوئے تھے، وہ میں نے صاف کر دیا اور کچھ نہیں کیا۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ جو ساری گرد و غبار اور لوگوں کی نفرتوں اور کدورتوں کے باعث جو میل جم گئی ہے، جو کالک یہاں جمع ہو چکی ہے، اس کو صاف کر لیں تو آپ کا دل بہتر ہو جائے گا اور آپ کا پورا اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اشفاق احمد ایک بزرگ کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ بغداد کی دانہ منڈی کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا تھا۔ جب وہ بزرگ اس کے پاس سے گزرے تو بڑے حیران ہوئے، وہ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ ابلیس کیا ہے، تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بہت برا حال ہے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، تو نہ رو، تمہیں تو اتنے کام بگاڑنے ہیں لوگوں کے، اگر تو ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی میرا دکھ۔ انہوں نے کہا دکھ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا دکھ یہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں جاتا۔ تو یہ تو دکھ ہم سب کا ہے، ہم زور تو لگاتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، اس لیے کہ ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں، ہوا نہیں جاتا۔ چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں، یہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہماری بات ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم روئے کبھی نہیں۔ ابلیس ہم سے بہتر ہے کہ سچ مچ رویا، وہ بازی لے گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں کہ لوٹ کر اپنی ذات کی طرف، صرف اپنی ذات تک کہ ہم اپنا کلاک جو ہے اس کے اندر جو گرد پھنس گئی ہے، جو میل جم گئی ہے، اس کو نکالیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔